الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ صافات شروع کر رکھی ہے، اور جیسا کہ ہم دہرائی پہلے کر چکے ہیں، اس آیت کل اس کی آیات ہیں 182، اور ہم نے کتنی آیات کر لی ہیں؟ جلدی سے بتائیں۔ 113 تک کر لی ہیں، آج 114 پہ ہیں ہم لوگ اب انشاءاللہ۔ آج ہم نے 114 شروع کرنی ہے، لیکن آیت 11 تا 74 جو ہے، 1 تا 10 میں تو آپ نے دیکھا کہ فرشتوں کی خود گواہی پیش کی گئی ہے کہ فرشتے اللہ کی عبادت میں کتنے چاق و چوبند ہیں، اور ملائے اعلیٰ تک پہنچنے کی ان شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل بندوبست کر رکھا ہے کہ وہ نہیں پہنچ سکتے، سنگن نہیں لے سکتے۔ آیت 11 تا 74 میں اللہ تعالیٰ نے دو بڑے کلیئر کٹ، تاکہ ہم دنیا میں آنکھیں کھول کے چلیں۔ ایک وہ لوگ جو غیر اللہ کے پرستار ہیں، وہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ بت بھی اور پتہ نہیں کون کس کس کو، بندوں کو اور فلانوں کو بنا رکھا ہے، ان کا کتنا برا انجام ہوگا، جہنم کی کیسی کیفیات ان کے پیش آئیں گی، اور ہمیشہ کے لیے اس کا ذکر ہے۔ آپ کو میں لکھوا چکا ہوں، آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ ایک ہے اس کا 11 سے 39، اور پھر دوبارہ انہی کا ذکر شروع ہوتا ہے 62 سے 73 تک، اور بیچ میں 41 سے 61 جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کی نعمتوں اور احسانات جنت کی شکل میں ہے، جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کیا۔ اس کے بعد ہم نے شروع کیا کہ انبیاء، جو وہ انبیاء جنہوں نے اپنے نبوت، سارے نبیوں نے کام 16 آنے کیا، لیکن انہوں نے لمبے عرصے تک مصیبتیں، تکلیفیں برداشت کی، جیسے آپ سن چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں ہم، حضرت نوح علیہ السلام کس طرح 900 سال تک، پھر جب آپ نے اس محنت اور مشقت کے بعد لوگ نہیں مانے، انہوں نے کیسی بد دعا کی، وہ آپ قرآن میں بتا چکا ہوں آپ کو، سورہ نوح میں پوری تفصیل موجود ہے۔ میں نے قرآن کے وہ سارے مقامات آپ کو لکھوا دیے ہیں جہاں جہاں حضرت نوح کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے اور خلیل حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، وہ بھی کل ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہ حضرت ابراہیم کا ذکر تھا آیت 89 سے لے کر 113 تک۔ آج ہم نے 114 سے 122 تک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اچھا، قرآن میں کس نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے؟ جلدی بتائیں۔ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کا، اور میں نے آپ کو لکھوانا نہیں ہے، میں آپ کو پرنٹ بھیج رہا ہوں کہ 20 جگہ پہ قرآن میں 20 مختلف صورتوں میں ان کا ذکر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اتنا کثرت سے ذکر کیوں کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ جلدی بتائیں۔ سر جی، ایک ایسے بادشاہ کی طرف ان کو بھیجنا تھا جو کہ بہت ظالم تھا، اور وہ اپنے آپ کو کہتا تھا نا ربکم الاعلی، تو یہ دعویٰ کبھی کسی نے نہیں کیا، کسی قوم کے شخص نے، تو سردار نے یا شخص نے، تو یہ وہ شخص تھا کہ جو کہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص کی طرف بھیجا۔ بات آپ کی ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف قرآن نے اس کو اس لیے کھول کے بیان کیا کہ ایک طرف تو یہ شخص ہے جس کو بغاوت اور سرکشی کی انتہا پہ کھڑا ہے، دوسری طرف انتہائی کمزور
بنی اسرائیل کی طرف سے ایک شخص کو اللہ نبوت عطا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے ان کے گھر پرورش پائی ہے، جو اس کو پوری تفصیل سے جانتے ہیں۔ تو اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دنیا پر پورا کنٹرول صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کس طرح وہ اس فرعون جس کی فوجوں کی کوئی اس زمانے میں انتہا نہیں تھی، اور اس کو کس طرح فوجوں سمیت غرق کیا، اور اسی دریا نے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دے دیا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کس طرح اللہ کے فضل و کرم سے نکل گئی، اور اللہ نے کس طرح ان کے وہ دشمن جو دنیا میں اپنی طاقت پر سمجھتا تھا کہ نعوذ باللہ اور آتا تھا انا ربکم الاعلی، اس کو اللہ نے غرق کر دیا۔ یہ تاریخ میں ایک پوری واضح مثال ہے کہ رب العالمین کا جب حکم ہوتا ہے تو فرعون بھی نہیں بچ سکتا، کوئی بھی نہیں بچ سکتا، اور جس کو وہ رکھنا چاہے وہ اس کو کوئی تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ لہذا اس پہلو سے دیکھیں تو یہ بالکل انوکھا واقعہ ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس جرت، جس ہمت، جس بہادری سے وہ فریضہ انجام دیتے ہیں جو اللہ نے ان کے سپرد کیا، کہ فرعون جیسا شخص جو آلریڈی فیصلہ کر چکا تھا کہ ہم موسیٰ کو قتل کر دیں گے، اس کے نتیجے میں جو ان سے سہون غلطی سے مکہ لگا اور وہ مر گیا بندہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح کامیاب فرمایا، اور کس طرح فرعون جیسے، آج آپ دیکھیں یہ دنیا میں بالکل چیزیں صاف نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھیں ٹرمپ جیسا بندہ کس طرح آج بے بس ہے، وہاں جو مظاہرے ہو رہے ہیں، نہ وہ پولیس کا کنٹرول کر سکی، انہوں نے سینٹر سے کچھ لوگ بھیجے، اب وہ کمانڈوز بھیج رہے ہیں۔ یہ ایک ریاست کا حال ہے کیلیفورنیا کا، دوسری ریاستوں میں زبردست ہنگامے ہو رہے ہیں۔ وہ ملک امریکہ جو دنیا میں کہتا تھا کہ میرے برابر کوئی بھی نہیں ہے، آج دیکھ لیں اللہ کی شانیں دیکھیں، اس کے رب العالمین کی طاقتیں اور قدرتیں دیکھیں۔ تو اللہ مدد کرنے والا سر، یہ بھی اپنے آپ پلیز کو فرعون پلیز بنا میری بیٹھا بات مکمل ہونے دیا کریں۔ ہمارے ملک کے بھی کوئی حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں پوری دنیا اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے، قرآن کی وہ آیت بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد خشکی اور تری دونوں میں پھیل گیا، کس وجہ سے؟ بما کسبت بأيدي ایدیہم، الناس۔ جیسا لوگوں کے کرتوت تھے انہی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہی کا انجام ان کے سامنے رکھ دیا، اور آج دیکھ لیں فساد کہاں نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ملک میں بارشیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں اللہ بار بار یہ یاد دہانی کرا رہا ہے کہ لوگوں اللہ سے توبہ استغفار کرو، معافیاں مانگو، اس کی طرف پلٹو، چھوڑ دو یہ جو تم نے 75 سال ملک بنا کے مذاق اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ ہے وہ چیزیں جو ہمیں آج سمجھ نہیں آیا، یہ اور قرآن ان چیزوں کی یاد دہانی کا کمال کرا رہا ہے۔ آپ نے حضرت نوح کا پڑھا، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑھا، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں حضرت موسیٰ، ان کی قوم اور فرعون کے واقعات۔ بڑے اختصار کے ساتھ یہاں بیان ہوئے ہیں۔ میں آپ کو 20 ابھی بھیج رہا ہوں اس سے واٹس ایپ سے، 20 مقامات دوسرے ہیں جہاں پہ یہ اس کا تفصیلاً ذکر آیا ہے۔ اب آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان مقامات سے پوری طرح پڑھ کے اس واقعے کو سمجھ لیں، لیکن یہاں جو صورتحال ہے میں آپ کے سامنے کھول کے بیان کروں۔ کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو؟ کتنی دیر ہے؟ مجھے دیکھو۔ اچھا، اب آپ دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ
114 آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور ذرا غور کریں، بلکہ 114 سے 116 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، سبحان اللہ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، یعنی فرعون کی تباہی اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اور ان کو بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دینا، یہ اللہ اس کو اپنا احسان کہہ رہے ہیں، اور برحق احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو نجات دی، وَقَوْمَهُمَا، اور ان کی قوم کو بھی، من الکرب العظیم، عظیم کرب سے، ایسی مصیبت، ایسی تکلیف، پریشانی جو بڑی عظیم تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو عظیم کیوں کہہ رہا ہے، جلدی بتائیں۔ اور فرعون اب ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، یہی بہت بڑی کرب تھا، بہت اس نے بڑی عظیم۔ پوری قوم کو غلام بنا رکھا تھا، بنی اسرائیل کو، اور اس کے بعد آپ یہ بات کہیں کہ اتنا غلام، ایسے غلام، اور اتنا کرب عظیم کی بات ہو رہی ہے۔ کرب عظیم یہ تھا کہ ان کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کرتا، اور ان کی لڑکیوں کو اس لیے زندہ چھوڑتا کہ وہ ان کے گھروں پہ کام کرتی تھی۔ تو آپ دیکھیں قرآن کس، اللہ تعالیٰ 4-5 الفاظ میں، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا، ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو، ایک موسیٰ اور ہارون کو بھی نجات دی، ان کی قوم کو بھی، کس سے؟ من الکرب العظیم، عظیم تکلیف اور اس مصیبت سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 116، وَنَصَرْنَاهُمَا، وَنَصَرْنَاهُمْ، ہم نے ان کی نصرت فرمائی۔ کیا نصرت فرمائی؟ فَكَانُوا ہم الغالبین، اور وہی غالب رہے بالآخر۔ اللہ اکبر۔ کوئی تصور کر سکتا ہے اگر دنیا اللہ نہ ہوتا، اللہ کے احکامات نہ ہوتے، اور اللہ کو یہ طاقت نہ ہوتی، تو اللہ، نعوذ باللہ، میں ایسے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، کہ اگر اللہ کی نصرت نہ آتی تو اس قوم کو نجات مل سکتی تھی؟ بتائیں مجھے۔ کبھی بھی نہیں سر۔ بالکل بھی کبھی بھی نہیں۔ نہیں، کبھی نہیں۔ یہ رب کے کرم ہے، اور رب یہ نشانیاں دکھاتا ہے ظالموں کو۔ میں نے آج آپ کو امریکہ کی مثال دی ہے، جو دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑا ظلم اس نے یہ کیا کہ مسلمان ملکوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے، اور وہ حکمران لائے جن کو وہ چاہتے تھے۔ لیکن آج امریکہ میں ٹرمپ نے وہ کچھ کر دکھایا ہے کہ انشاءاللہ یہ امریکہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ انشاءاللہ۔ تو آپ کے کوئی سوال ہو، یہ جو آیتیں 4 میں نے پڑھی ہیں، 114 سے لے کر 116 تک، شاباش، بات پوری طرح سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، جی الحمدللہ۔ سر۔ الحمدللہ۔ اب چلتے ہیں آیت 117 پر۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابُ الْمُسْتَبِينَ، اور ان کو نہایت واضح کتاب عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ یہ کتاب تورات جو ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کتاب، جس میں احکامات بالکل واضح تھی۔ اب اس کتاب سے بھی بڑھ کر جو تورات تھی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا عطا فرمایا؟ قرآن قرآن پاک۔ اب وہ منسوخ ہو چکی ہے تورات، کس کے نزول کے بعد؟ قرآن کے نزول کے بعد۔ کیوں؟ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، یہ بات بڑی اہم ہے، اور ایسی حفاظت کہ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کاما فل سٹاپ زبر زیر کے ساتھ قرآن نازل ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آج وہی قرآن انہی زبر و زیروں کے ساتھ ہمارے سامنے ہے۔ حفاظ آپ دنیا میں دیکھ لیں، ہر زمانے میں دیکھ لیں، اور اب
تو یہ ورڈس ہے اور یہ سارے چیزیں جو ہیں انہوں نے اسی زبر زیر کے ساتھ محفوظ کر لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُمَا، ہم نے ان دونوں کو دی. دونوں کون؟ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون، وہ ان کے ساتھ نبی تھے. الکتاب المستبین، ایسی کتاب جو بالکل واضح تھی، کھول کھول کے چیزوں کو بیان کرتی تھی. اور پھر کمال کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ آگے آیت 118 میں سنیے، وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور انہیں ان دونوں کو سیدھی راہ صراط مستقیم دکھایا. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ آج اس نے صراط مستقیم، جس پر چلنا ہر صاحب ایمان کا فرض ہے، اس کو قرآن میں کھول کے دیا. اور قرآن نے یہ صاف بتا دیا، ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم. کیا بات ہے! اقوم، سپرلیٹو ڈگری، سب سے سیدھا راستہ قرآن دکھاتا ہے. اسی کو فالو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ صراط مستقیم پہ چلایا صحابہ اور صحابیات کو. اور آج مسلمانوں کی ایک اکثریت چل رہی ہے، لیکن کتنے کلمہ گو ہیں جو شرک کرتے ہیں، نعوذ باللہ. قرآن ان پر بڑا افسوس کرتا ہے. اچھا، قرآن مشرکین پر افسوس کیوں کرتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، وجہ کیا ہے؟ کہ اتنی واضح ہدایت کے باوجود یہ لوگ سیدھی راہ پہ کیوں نہیں ہیں؟ سر جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں تو اس لیے افسوس کرتا ڈاکٹر ہے. صاحب، وہ آپ جو کہہ رہی ہیں، میں آپ سے سوال کو، میرا سوال ہے، ڈاکٹر صاحبہ آپ نے جواب آدھا ٹھیک دیا ہے. دیکھیں، پہلی بات، ہمیں آڈینس کو بالکل صاف کلیئر کرنا چاہیے. میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو منکرین، یہ کافر ہیں، یہ کیوں شرک کرتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں. میں اور آپ، ہر انسان، وہ عقل جو اللہ نے دی ہے، وہ جو اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت، ذہنی، دماغی، عقلی، روحانی، جسمانی، ہر ساخت. اگر اس ساخت کو انسان دنیا میں اپنی آنکھیں کھول کے دیکھے، مشاہدہ کرے آیات کائنات کا، آیات انفس کو، تو کیا اب سامنے آتا ہے بھلا؟ اس مطالعے سے، جو آیت کائنات اور آیت انفس کا مطالعہ ہم کرتے ہیں، تو کیا چیز سامنے آتی ہے؟ اللہ کی توحید سر. اوئے اللہ اوئے، کی اللہ کی طرف. قدرت، اس کا اختیار، اس کا پوری دنیا میں مثالی طریقہ ایک واردات. تو اب مجھے بتائیں، ان شریکوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، نعوذ باللہ، اور پھر کہتے ہیں یہ ہمارے خدا ہے. کیا حماقت ہے! عقل نہیں مانتی، شعور نہیں مانتا. تو اب آپ سوچائیں کہ اس شرک کی کوئی بنیاد ہے؟ مشرکین صرف اور صرف کیوں شرک کرتے ہیں؟ وہ دنیاوی مزے لوٹنے کے لیے، کہ اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے، کہ وہ دنیا میں وہ سب کچھ بھی کریں جو دین کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اور پھر جنت بھی مل جائے. تو جنت ملے گی ان کو ان کے خیال کے مطابق، نعوذ باللہ، کہ یہ جو شریک ہیں یہ اللہ سے، اللہ کو راضی کر لیں گے. اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر، بالکل، الحمدللہ. پوری طرح کھول کے بات سمجھیں، تاکہ ہم جب بیان کریں. اچھا، یہ جو کتاب المستبین ہے نا، یہ بالکل اس کا معنی لفظ کتاب مبین، جو کھول کھول کے بیان کرتی ہے. اور اس دو آتیناہم الکتاب المستبین، اس سے بالکل مراد تورات ہے. اب آپ 117 کے تورات عطا فرمائی، اور پھر ان کو صراط مستقیم کی راہ دکھائی. کتنا بڑا احسان ہے! لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی احسان ہمارے اوپر کیا، اور قرآن جیسی کتاب نازل فرمائی. اور پھر وہاں اللہ کہہ رہے ہیں، سنیں آیت 119 میں،
کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احسان ہوئے ان دونوں انبیاء. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور بعد کی نسلوں میں ان دونوں کا ذکر باقی رکھا. آج بھی موسوی شریعت کے چرچے آپ سن سکتے ہیں. آج بھی اس کتاب کی خوبیاں آپ کے سامنے ہیں، لیکن قرآن ان تمام احکامات، تمام خوبیوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے جو تورات میں تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر. کیوں؟ دونوں نے اس جابر ظالم حکمران کے سامنے اللہ کا دین پیش کیا، جس جرت اور جس ہمت سے پیش کیا، جس طرح اللہ نے ان کی تائید فرمائی کہ جادوگر تک ہار کے سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اللہ اکبر. یہ اگلی آیت جو ہے 121 دوسری جگہ بھی آ چکی ہے. اِنَّا، بے شک ہم، کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم اجر دیا کرتے ہیں، ایسے ہی بدلہ اور جزا دیتے ہیں. کس کو؟ محسنین کو. وہ محسنین جو ہے، یا محسن کی جمع ہے محسنین، وہ جو احسان کے درجے پر عمل کرتا ہے. کیا مطلب؟ بڑے غور سے سنیے کہ وہ شخص جو اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے پوری توجہ، پوری ہمت اور جرت کے ساتھ، اور بالکل اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری دین کے احکامات کو ہمارے سامنے عمل فرمایا، یہ ہے محسن. اور اللہ کہتے ہیں، قرآن میں وعدہ کرتے ہیں اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ان احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. یعنی تاریخ گواہ ہے اس پر، یہ اللہ کی ایک دائمی سنت کا بیان ہے. اور ایک ایک آیت کو غور سے پڑھیے، سمجھیے، غور و فکر کیجیے. اور پھر آیت 122 میں کہا اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یہ دونوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. تو مومن بندہ کیا کرتا ہے؟ اس لیے اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ فرعون جیسے جابر کے سامنے کلمہ حق ڈٹ کے بیان کرتا ہے. آج مسلمان کر رہے ہیں؟ بتائیں مجھے، وہ بھیج دیا بھائی، جلدی بھیجیں مجھے، بتائیں جی. تو آپ نے دیکھا کہ ان انبیاء نے، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اس کی پہنچانے کا حق ادا کیا، مشکلات اٹھائیں، مصیبتیں برداشت کی، بڑے اولو العزم تھے، اللہ کس طرح ان کی تعریف فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جیسے اس کا ایمان اور عمل ہے. ایمان کمزور ہوگا، عمل بالکل ناکارہ ہوگا. جتنا عمل کمزور ہوگا اتنا ہی عمل ناکارہ ہوگا، اور اتنی ذلت اور پستی اس کا مقدر ہوگی. اور آپ دیکھ لیں صحابہ اور صحابیات کو، ان کے ایمان زبردست، ان کے اعمال زبردست، وہ محسنین کے درجے پر، اور اللہ نے کس طرح ان کی تائید اور نصرت فرمائی. اب آپ کا یہ مکمل ہو گیا 122 تک آیت، اور میں نے آپ کو بھیج دیا ہے، آپ اپنے موبائل پہ چیک کر لیں 20 وہ مقامات جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ، ہارون اور فرعون کا ذکر فرمایا ہے. مل گیا آپ کو؟ جی سر. جی سر. دیکھیں یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ٹیکنالوجی اللہ نے ہم اس کے لیے استعمال کریں. کاش تو دین کو کتنا آسان، قرآن فہمی کو کتنا آسان بن گیا ہے. بالکل سر، جتنا اچھا ہے اتنا برا بھی ہے اس کا استعمال. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا، اور عام برائی کی طرف مسلمان اس کو سب سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں. بالکل. میرے سر اس سے پہلے آپ نے جو PDF بھیجا تھا نا یہ موسیٰ اور ہارون والا، سر وہ اس میں پورا آگے سے آیتیں کھول کے سارا بھی بتایا ہوا ہے، بھیجا ہوا آپ نے جیل سے.
جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ آپ کے پاس ریکارڈ میں سب چیزیں موجود ہیں، وہ آیات جہاں جہاں ذکر ہے، اب آپ کا کام ہے کہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور نبی کا ذکر ہے، 3 ہم پڑھ چکے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ چوتھا ذکر جو ہے وہ حضرت الیاس کا ہے، اور یہاں حضرت الیاس کا ذکر بڑا اختصار کے ساتھ بیان ہوا ہے، لیکن یہ بھی کمال کے نبی ہیں۔ اللہ نے ان کو اس کو مبعوث فرمایا نبی بنا کر، انہوں نے حق ادا کیے، تو ان کا ذکر صرف لکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کا ذکر کہاں کہاں ہے۔ قرآن میں اتنا زیادہ ذکر نہیں ہے ان کا، تو حضرت الیاس جو ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ ہے آپ کا سر سورت انعام کی آیت 85 میں۔ 85۔ شاباش، ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ یہ آپ قرآن کے ساتھ لکھ لیں جہاں پہ یہ ذکر ہے کہ وہاں بھی قرآن میں ذکر ہے۔ اچھا، تو الیاسین جو آیا ہے وہ بھی یہی ہے، حضرت الیاس ہی کا نام ہے۔ تو الیاس علیہ السلام سے مراد وہی ہیں جن کا ذکر تورات میں ایلیا کے نام سے ہوا ہے، ان کا نام ایلیا بھی تورات میں آیا ہے۔ ان کا زمانہ 789 قبل مسیح کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 779 میں یہ نبی بن کر آئے، اور ان کا ذکر آیا ہے سورہ انعام میں جیسے ہماری بہن نے بتایا، اور اس کے ساتھ ذکر ہے زکریا علیہ السلام کا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفات کے اعتبار سے یہ انہی نبی انبیاء کے زمرے میں ہیں۔ بعض لوگوں نے ان سے حضرت ادریس کو مراد لیا ہے، لیکن یہ خیال غلط ہے، حضرت ادریس کا ذکر قرآن میں ان کے نام سے موجود ہے، لہذا یہ بھی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ تو یہ تھے حضرت الیاس، اور سنیں آیات ان کے بارے میں۔ آیت 123 سے 132 تک، اور یہ ساری آیات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 123، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یہ ان کی دعوت ہے، الا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یہاں بات ہے، اور کیا کرتے ہو؟ سنیں، اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، اور تم بت بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ احسن الخالقین، جس نے ہر چیز پیدا کی کائنات کی بہترین انداز میں۔ اللہ اکبر۔ اور تم پوج رہے ہو کس کو؟ اس بت بال کو جس کا انہوں نے بنا رکھا تھا۔ فرماتے ہیں اللہ ربکم، اللہ تمہارا بھی پروردگار، مالک، خالق، رازق ہے، وَرَبَّ آبَاءَكُمُ الْأَوَّلِينَ، اور جو تمہارے پہلے باپ دادا ہیں ان سب کا رب بھی وہی ہے۔ یہ بال تم نے خود گھڑا ہے، اور یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن رب جو تمہیں اور تمہارے والدین اور آباء و اجداد کا رب ہے وہی عظیم ہستی ہے، وہ احسن الخالقین ہے۔ تو تم بال کو پوچھتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو، کیا زبردست دعوت ہے، اور کس طرح اس کو رد کر رہے ہیں بتوں کی پوجا کو۔ اس طرح وہ بتاتے ہیں کہ وہ بہترین خالق ہے، اس نے پیدا کیا، اس نے تمام ظاہری اور باطنی صلاحیتیں بخشیں، وہی پرورش کر رہا ہے، وہی تم سب کا اور تمہارے عدلوں کا رب ہے، تو آخر اس کو چھوڑ کر تم بال کو پوجتے ہو۔ نہ اس کا دخل تمہاری خلقت میں اور نہ ربوبیت میں۔
مکمل خالق مالک رازق رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے یہ بات کھول کے بتائی۔ پھر بتایا 127 میں فَكَذَّبُوهُ، کتنی بدبختی ہے کہ اللہ جو اس نے شعور عطا فرمایا، جو عقل دی، جو سوجھ بوجھ دی، اس کو بھی پیچھے کر دیا، اور نبی کی دعوت جو عین حق ہے اس کو جھٹلا دیے۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے جھٹلایا نا ان کا انجام کیا ہوگا بھلا؟ جلدی بتائیں۔ إنهم لمحضرون۔ ہاں فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو یقیناً اب وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں۔ کس حاضر ہوں گے؟ کس کے لیے؟ وہ سزا لینے کے لیے۔ کون سی سزا؟ کہ انہوں نے اس نبی کے جو برحق دعوت تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ کون بچے گا اس سزا سے؟ إلا عباد إلا الله عباد الله اللہ المخلصين۔ اکبر۔ دیکھیں ایک ایک آیت کس طرح پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے۔ اللہ، کون بچے گا اس سزا سے؟ عباد اللہ المخلصین۔ یہ میرے اور آپ کے لیے دعوت ہے کہ تم کیا بنو؟ اللہ کے بندے بنو، عباد اللہ بنو، اس کی عبادت کرو، اسی کا کہا مانو، ہر حکم کو ہر جگہ ہر وقت پوری طرح ادا کرو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ اور صرف مقصد کیا ہو؟ کیا مقصد ہو؟ مخلص بندے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اللہ صرف کی اللہ رضا۔ کی رضا۔ رضائے الہی، کہ اللہ کی رضا، اس کو مخلص کہتے ہیں، کہ وہ سارا کچھ کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور صرف ایک مقصد ہو، کوئی اور نہ دکھاوا، نہ ریاکاری، نہ کوئی لوگ مجھے کچھ یہ کہیں وہ کہیں، نہیں، اس کا ایک مقصد ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اس کی بہترین مثال کون ہے؟ جلدی بتائیں۔ ابراہیم علیہ السلام۔ آج انبیاء، میرے اور آپ کے لیے بالکل آپ نے ٹھیک کہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، جن کو اللہ تعالیٰ نے بشیر، نذیر، اور پھر اس پورے قرآن کو انہوں نے نافذ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حکمرانی عطا فرمائی کہ آپ نے وہ سارا قرآن نافذ کیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جج مقرر کیا اس عدالت کا جو قرآن کے مطابق فیصلے کرتی تھی۔ تو عظیم ہستی کو اللہ نے ایک بات کہی تو وہ رول ماڈل ہیں تمہارے لیے، آپ اس کو کاپی کریں، آپ اس کو بہترین اس سے محبت کریں۔ اور اس سے محبت کا ثبوت کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اتباع رسول۔ ہاں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور پھر اگر تم اتباع رسول کرو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ کون سی آیت ہے؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کے سورہ بندو، سورہ اللہ کے بقرہ۔ یہ ہر طالب علم کو سنیں۔ یہ اب الٹی سیدھی جب میں سوال کرتا ہوں تو آپ کیوں نہیں فوراً جواب دیتے؟ اس لیے کہ آپ کو میں نے لکھوایا ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت 31 ہے، یہ زبانی یاد کر لیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اور آیت 129 میں فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور الیاس کا ذکر میرے خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ تو گویا یہ بھی اللہ کے بڑے زبردست نبی تھے کہ جنہوں نے حق ادا کیا، اور اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا ذکر، اور آج ہم قرآن میں وہ اس کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سلام علی الیاسین، سلام ہے الیاس پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سلام کون بھیج رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ۔ ہوئے ہوئے۔
جس کو رب سلام کہے بھیجے اس کی سلامتی میں کوئی اور دخل دے سکتا ہے؟ کیونکہ رب نے اس کو سلامتی عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہ تو تھی نا 130 131 میں کہتے ہیں پھر وہی بس اللہ کی سنت انک ذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محسنین میں سے کرے، ہم ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے پوری بہترین انداز میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، ہمیں اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ انہو من عبادنا المؤمنین، یہ سرٹیفکیٹ ہے کس کو؟ حضرت الیاس کو۔ وہ کون تھے؟ عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھے۔ اب اللہ کا بندہ دیکھیں نا، اللہ جب یہ کتنا عباد کا لفظ یہاں اپنی پوری شان کے ساتھ آیا ہے کہ وہ کیسے بندے تھے، کیسے غلام تھے؟ المومنین، جو اللہ پر ایمان لائے اور اس ایمان کا حق ادا کیا۔ تو یہ تھا الیاس علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن میں، یہ بیان آیا ہے حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا، اور پھر اب حضرت الیاس کا۔ کیوں اللہ تعالیٰ کیوں؟ یہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، تو یہ واقعات کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ ہماری ہدایت کے لیے سر، کہ ہمیں بھی مخلص ہو کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ نے وہ مثالی کردار ہمارے سامنے رکھ دیے تاکہ ہم جب اللہ کی عبادت کریں تو بالکل ان انبیاء کو فالو کریں، ان کے جذبوں کو فالو کریں، ان کی ہمت کو فالو کریں۔ یہ ایسے پڑھنے کے لیے صرف نہیں آئے، اللہ نے کوئی واقعہ بیان کیا ہے وہ عبرت کے لیے، وہ نصیحت کے لیے، اور اس نصیحت کو جب حاصل نہیں کریں گے تو اس کو پڑھنے کا صرف زبانی پڑھ دینا ثواب کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اسی وقت ہے جب ہم اس نبی کے ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، خود سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ اب سنیں حضرت لوط کا واقعہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے جو اتنی بدبخت تھی کہ اس نے قوم عمل لوط سب سے مکروہ عمل ہے۔ اور آج کس دور میں ہم دجالی دور میں رہ رہے ہیں کہ اس عمل کو حکومتوں کی، بڑی بڑی حکومتوں کی سرپرستی حاصل ہے، اور یہ جو بھیک مانگتے ہیں، اپنے ملک کو لوٹ کے باہر جائیدادیں بناتے ہیں، یہ اس سائن کرتے ہیں، اس پر دستخط کرتے ہیں جہاں ان کو گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر یہ لون دے دیں تو ہم یہ قوم عمل لوط جو ہے اپنے ہاں جاری اور ساری کریں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی کوئی بدبختی ہو سکتی ہے کہ ایک نام اس مسلمان ملک ہو جو اسلام کے نام پہ بنا ہو، اور وہاں یہ کبھی فعل جو ہے اس کو الاؤ کیا جائے؟ جو اللہ کی سزا کیسی آئی ہے کہ آج تک برسوں گزر گئے، صدیاں گزر گئیں کہ بحر لوط جو اس بستی پہ جب عذاب آیا ہے تو اس پانی میں آج بھی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، اور آج بھی وہ جب گزرتے ہیں تو انبیاء کہتے ہیں کہ جلدی سے گزر جاؤ یہاں سے، کیونکہ اللہ کا یہاں عذاب آیا تھا۔ سوچیں۔ اور اب میں لکھوا دوں آپ کو، چلیں لکھیں، سورہ اعراف کی آیت 79 تا 84، سورہ اعراف 69 تا 84، سورہ ہود 77 تا 83، 77 to 83، اور سورہ ہجر سر جی 59۔ سورہ ہود کو ذرا ریپیٹ کر دیں، سورہ ہود کی کون سی آیات؟ سورہ لوط کی آیات ہیں 73 ہود 73 تا سر جی، ہود 83۔ ہود، میں ہود کی بات کر رہا ہوں، جی 77 تا 83۔
اور سورہ الحجر قرآن میں 15 نمبر پر ہے، 59 سے 77۔ سورہ انبیاء قرآن میں 21 نمبر پر ہے، اس کی آیات ہیں 74 اور 75۔ پھر سورہ شعراء میں کئی انبیاء کا ذکر ہے، وہاں بھی حضرت لوط کا ذکر ہے، اور آیات ہیں 106 تا 175۔ بڑی تفصیل سے یہاں ذکر ہے، 106 تا 175۔ اس کے بعد پھر حضرت لوط کا واقعہ بیان ہوا ہے سورہ نمل میں، جو 27 نمبر پر ہے، اور نمل میں آیا ہے اختصار کے ساتھ 54 تا 58۔ 54 تا 58۔ اس کے بعد پھر یہ واقعہ سورہ قصص میں آیا ہے، قصص 28 نمبر پر ہے قرآن میں، اور آیات ہیں 26 تا 35۔ 26 تا 35۔ اس کے بعد یہ واقعہ ہے سورہ عنکبوت میں، 29 نمبر ہے سورہ عنکبوت، اور اس کی آیات ہیں 28 تا 35۔ 28 تا 35۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ صافات میں، اور وہ ہے 133 تا 138۔ سورہ صافات آیات 133 تا 138۔ اور پھر آخری سورت جو ہے وہ سورہ قمر، جو 54 نمبر پر ہے قرآن میں، اس کی آیات ہیں 33 تا 39۔ 33 تا 39۔ لکھ لیا آپ نے؟ سر قمر کا بتا دیں ایک دفعہ، سورہ ہاں قمر جی، کی۔ سورہ قمر جو ہے وہ 33 تا 39 ہے، 33 تا 39۔ برائے مہربانی ان کو کہیں لکھ لیں اپنے قرآنی پر، تاکہ پھر آپ کو جب بھی حضرت لوط کا ذکر آئے تو آپ وہ آیت ساری دیکھ لیں جو قرآن میں موجود ہے۔ آپ ذرا آیات سنیں اور دیکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کا مشن کیا تھا اور کتنی قوم بدبخت تھی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب قوم سنبھلتی نہیں، اللہ مہلت ضرور دیتے ہیں کہ وہ سنبھل جائیں، توبہ طائب ہو کر لوٹیں اللہ کی طرف۔ جب وہ نہیں کرتے تو پھر اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ ان پر عذاب بھیجتا ہے، وہ ملیمیٹ ہو جاتے ہیں۔ پورے انبیاء کو دیکھ لیں آپ، اس کو اچھی طرح سمجھیں، سورہ اپنا آراف میں، سورہ ہود میں، سورہ شعراء میں، کہ اللہ تعالیٰ صاف بتاتے ہیں کہ ہم نے انبیاء بھیجے، ان قوموں نے بدبختی کی کہ اس کے باوجود ہم نے ان کو مہلت دی۔ جب وہ نہیں مانے، انبیاء اور ان کے فالورز کو بچا لیا، اور ان قوموں کو جنہوں نے منکر تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اللہ کی دائمی سنت ہے۔ اب آئیے آیت 133 132 تک ہم کر چکے ہیں، کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے۔ آیت 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور لوط بھی یقیناً انہی لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ اس رسالت کا مشن اللہ اپنے مخصوص لوگوں کو دیتا ہے، تو لوط ان مخصوص لوگوں میں سے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے رسول ہم نے بھیجا تھا۔ اچھا، یہ اللہ کے رسول کو کیا خاص اعزاز حاصل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے؟ جلدی بتائیں وہی آتی ہے سر، جی۔ وہی ان پہ آتی ہے اللہ۔ اللہ ان کی خصوصی حفاظت کرتا ہے،
اللہ دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو میری تائید اور نصرت سے ان کو میں نے بچا لیا، اور ان کے نہ ماننے والوں کو مہلت کے بعد اللہ ان کو عذاب سے دوچار کر دیتا ہے۔ یہ ہے نبی کا رسول کے لیے خاص چیز۔ تو آیت 133 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان لوطا لمن المرسلین، لوط بھی انہی لوگوں میں سے یقیناً تھے جو ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اذ نجیناہ، جب ہم نے اس کو بھی نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین، سب کے سب، یعنی خود لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل کا مطلب ہے یہاں ماننے والے، جنہوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہہ کر اس کا ساتھ دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو نجات دی، کس کو؟ حضرت لوط کو بھی، اور ان کو جنہوں نے ان کی ایمان لائے۔ رسالت کو مان لیا اور ماننے کے بعد اس پر ڈٹ گئے۔ اور اللہ کہتے ہیں الا عجوز فی الغابرین، سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ یہ بوڑھی عورت کون تھی؟ وہ بیوی تھی بیوی حضرت تھا، لوط علیہ السلام ہاں، ان کی بیوی تھی جو اسلام نہیں لائی۔ اب آپ یہاں بڑے نوٹ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان بیویوں کو بھی جو خاص کر نبی کی بیوی ہو اور وہ ایمان نہ لائے، اللہ تعالیٰ اس کو اس زوجیت کوئی کام نہیں آئی، لہذا اللہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہ گئی، اللہ کا حکم تھا کہ آپ بس نکل جائیں، آپ خود بھی اور جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں، الا عجوز فی الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں ایک بڑھیا تھی جو یعنی ان کی بیوی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ان باقیوں کو ہم نے تہس نہس کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں اس بستی سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو فرمایا کہ جلدی سے نکل جاؤ گے، اور وہ بستی آج بھی ویرانی کا، اور وہ سمندر جس کے کنارے وہ بستی تھی، اس سمندر میں اتنا کھارا پانی ہے کہ آج بھی وہاں مچھلیاں زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو اس عذاب کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور اللہ ان عربوں کو کہہ رہے ہیں کہ آج بھی تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو۔ اِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ بِاللَّيْلِ، سفر میں دن اور رات وہاں سے گزرتے تھے۔ قرآن ان کو کہتے ہیں کہ تم آنکھوں سے دیکھ لو ذرا، قرآن کا ذرا دیکھیں، جب قرآن ایک دلیل لاتا ہے تو اس دلیل کا پوری وضاحت کرتا ہے۔ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے بلا؟ افلا تاقلون، اللہ اکبر، کام نہیں افلا لیتے۔ تعقلون، اور تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہ نبی جو دعوت پیش کر رہا ہے حضرت لوط، سوچو، غور کرو کہ ہم نے تم اس بستیوں کو سے گزرتے ہو۔ قرآن کی کمال ہے، اگر اس کتاب کو آپ سمجھ کے پڑھیں نا، آپ یقین مانیں وہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ رب نے کس طرح بات کی ہے کھول کھول کے، اور کافروں نے اس کے باوجود کس طرح ان چیزوں کو بالکل نگلیکٹ کیا ہے، اور پھر وہ دنیا کے مفاد کے چکر میں انہوں نے انکار کیا، کبھی شیطان کی پیروی کی، کبھی طاغوت کی پیروی کی، کبھی نفس، یہ سارے کام انہوں نے کیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آئیں گے نا میرے پاس، میں ایک ایک چیز کی ڈیٹیل سے واقف ہوں جو انہوں نے دنیا میں کی ہے، میں ان کو بھرپور اس کی سزا دوں گا، کس کی؟ جو انہوں نے خلاف ورزیاں کی۔ اچھا، اب یہاں یہ اس وقت جو کیونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا قریش میں، اور قریش کو ایک بالکل تنبیہ کی جو بر محل تھی کہ بالکل قریش وہاں سے گزرتے، ان سے کہا کہ دیکھ لو ان کا انجام، جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، منکر ہوئے ہو، تم باز آ جاؤ۔
یہ تھا اس کا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا. کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. پھر آپ دیکھیں سورہ طٰہٰ میں بھی ذکر ہے, سورہ حضرت یونس کے بارے میں لکھیں, سورہ طٰہٰ میں بھی ذکر ہے, اور یہاں بھی سورہ صافات میں 139 تا 148 کافی لمبا ذکر ہے, اور بڑے غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور یونس بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ مَشْحُونَ, جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا. اب یہ یہاں آپ ایک واقعہ سمجھ لیں کہ حضرت یونس یقیناً انبیاء میں سے تھے, اور اس کے بارے میں جو تفصیلات آئی ہیں تورات میں, ان میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ اہل نینوا ایک جگہ ہے, اس کی میں رسول بنا کر بھیجے گئے تھے, اور ان کی قوم نے ان کی دعوت کی ناقدری کی, تو یہ غیرت حق کے جوش میں قوم کو چھوڑ کر ایک ایسے جہاز میں سوار ہو گئے جو کسی مقام کی طرف سفر کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا. قوم نے مان کے نہیں دیا, اور انہوں نے اللہ کا حکم کے بغیر بستی نہیں چھوڑ سکتا نبی. انہوں نے ان سے یہ غلطی ہوئی, غلطی بھی بڑی انہوں نے جو کی کہ غیرت حق کی وجہ سے, کہ وہ ایک جہاز کھڑا تھا اس میں سوار ہو گئے. راستے میں جہاز طوفان میں گر گیا. بڑے غور سے سنیے. جہاز رانوں نے اپنی روایت کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ جہاز میں کوئی ایسا شخص سوار ہو گیا جو مجرم ہے. جب تک وہ الگ کر کے دریا میں نہیں ڈالا جائے گا, جہاز اسی طرح ہلاکت کے زد میں رہے گا. بالآخر مجرم کو متعین کرنے کے لیے قرآن اندازی کی نوبت آئی, اور پورا حضرت یونس کے نام نکلا. آپ ذرا دیکھیں کہ کیا اللہ رب العالمین کی شان ہے. انہوں نے اجتہادی غلطی کی, وہ غیرت کھائی کہ یہ کیوں نہیں میری بات مانتے, جہاز میں سوار ہوئے, جہاز پھنس گیا طوفان میں, اور پھر وہاں انہوں نے جو روایت تھی کہ بھائی کوئی بندہ غلط سوار ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ طوفان میں پھنسا ہے, اس کے لیے پورا نکالا تو پورا حضرت یونس کے نام پہ نکلا. تو انہوں نے اٹھا کے ان کو پھینک دیا کس میں, دریا میں. اب دیکھیں رب کی تائید اور نصرت کیسے انبیاء کو بچاتی ہے. دریا میں ان کو ایک مچھلی غالباً شارک ہوگی نگل لیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تسبیح کی بدولت ان کو بچایا, اور مچھلی نے ساحل کی ریت پر ان کو اگل دیا. یہ کون سی تسبیح تھی جلدی بتائیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آیت کریمہ. اب آپ سب کو یاد ہونا چاہیے, کیوں؟ یہ مصیبت سے نکلنے کی دعا ہے. لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین. کیا پیاری, انی کنت من الظالمین. انی کنت من الظالمین, کہ بے شک اے اللہ تو بے عیب ہے, تیرے میں کوئی نقص نہیں ہے, میں بحیثیت انسان کئی نقائص کا ارتکاب کرتا ہوں. سورہ انبیاء کی 87 آیت ہے یہ. جی سورہ انبیاء کی 87 آیت ہے یہ. ہاں بالکل ہے, لیکن آپ نے تو مجھے نہیں بتائی جب میں نے سوال کیا. مجھے آتی تھی مگر باقی بول رہے تھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے جو بول رہے ہیں. چلے الحمدللہ. جزاک اللہ. یہ سب ہم سب کو یاد ہونی چاہیے, اور اس کا آپ کو صبح شام ضرور مقرر کر لیں کہ آپ نے اس کو ضرور دہرانا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے. سر یہ گٹلیوں پہ پتہ نہیں لاکھوں دفعہ پڑھتے ہیں, یہ جی کیا بنایا ہوا ہے؟ گٹلیاں رکھ کے لاکھوں دفعہ پڑھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کا ہم ختم کروا رہے ہیں. غلط رجحانات. نہیں, وہ تو دیکھیں وہ سب دکھاوا ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے
یہ دعا کروں، اس میں دیکھیں نا مجھے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں. لا الہ الا انت، کہ اے اللہ تو ایک واحد ہستی ہے جس میں کوئی نقص نہیں. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظلم کرتا ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں بحیثیت انسان دنیا میں، اور اس کی جو معافی مانگتا ہے انسان اس کے لیے بہترین الفاظ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق بخشے. بے شک سر، میں یہ بہت پڑھتی ہوں، مشکل میں پڑھتی ہوں اور میرا رب وہ مشکل دور کر دیتا ہے. جی سر، یہ جو فنادا فی الظلمات، کتنے اندھیروں میں، یہ اندھیرے کون سے، کتنے مراد ہیں، کون کون وہ سے؟ ہاں بالکل، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ وہ اندھیرے ہیں جو وہ مصیبت میں گھر گئے تھے. جب کرا نکلا اور کرے میں ان کو کہا کہ ان کو پھینکو دریا میں، تو اب آپ دیکھیں کہ کس قدر ان کو افسوس ہوا ہوگا کہ یہ جو میں نے غلطی کی ہے، یہ جو میں نے اللہ کے اجازت کے بغیر وہاں سے نکلا، اس کو مجھے جو یہاں اس کی جو سزا مل رہی ہے، اس کو انہوں نے ظلمات کہا. وہ جو پریشانیاں، ذہنی پریشانیاں، وہ جو مشکلات، وہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پورا ان کے نام پہ نکلنا، تو یہ وہ ساری پریشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ظلمات کے نام سے کہہ رہا ہے. جی بات سر، سمجھ یہ آ گئی؟ جو سر جی یہ ایک میں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے نا، ایک تو ان کے یہ مسائل جو غم کا اندھیرا تھا، ایک سمندر کے پانی کا اندھیرا تھا، اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. سب سے بڑا اندھیرا انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہے. باقی اللہ نے ان کو نجات دی، اللہ نجات دیتا ہے، لیکن سب سے اب ظلمات وہ اندھیرے مت سوچیں. اندھیرا سب سے بڑا جو ہے وہ انسان کی اپنی غلطیوں پر. مومن یہ انبیاء میں سے ہیں، رسول ہیں، بہت پریشان ہیں کہ میں نے کیا غلطی کی. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جی سر. تو اب یہ لغزش تھی جو حضرت یوسف سے سرزد ہوئی، تو اس لیے یونس کہا کہ اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ ایک کشتی کی طرف بھاگا. تو آپ نے سارا واقعہ سن لیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے نام پہ پورا نکلا، اور پھر کس طرح اللہ نے ان کو نوازا. ذرا آگے غور سے سنیں. فَسَاهُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحِضِينَ، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، یعنی وہ نام اس کے نکلا قرآن. اور پھر وہ جب پھینکا گیا جب سمندر میں، تو دیکھیں رب کا کرم کیا ہوتا ہے. یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے، ذرا اس کو سمجھیں. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، تو ایک مچھلی نے اس کو نگل لیا. وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت زدہ تھا. ملامت کس بات پہ ملامت ان کو ہو رہی تھی؟ کہ میں نے یہ اللہ کی نافرمانی کیوں کی، اور اس کے نتیجے میں یہ ساری جو ظلمات میرے اوپر آ رہی ہیں. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے انبیاء کی جب وہ پچھتاتے ہیں جو اجتہادی غلطی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیں غور سے، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا. سنیں ذرا اللہ کا فضل، اللہ کا کرم جو ان پر ہوا، اور وہ کس وجہ سے ہوا؟ وہ مسبحین میں سے تسبیح کر رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہے تھے. تو اللہ اگر یہ تسبیح نہ کرتے، آیت 144 غور سے سنیے، لَلَبَثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت، روز قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو کس چیز نے ان کو نجات دلائی؟ جلدی بتائیں. بھی نے. تسبیح میں. اوہ، تصویر اور ان کی ندامت نے کہ انہیں کبھی احساس ہو آپ گیا نے کہ میں نے سوچا غلطی ہے، کی. ذرا غور کریں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرے، ہر چیز. اور آپ 28ویں پارے میں جو صورتیں ہیں نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ تم حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کرو.
اس لیے یہ تسبیح سب سے زیادہ کرنے کا حقدار کون ہے؟ بندہ. انسان. کیوں؟ اس پر اللہ کے سب سے بڑے احسان ہیں. اور بندوں میں بھی انبیاء جو اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں. تو اب آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے یہ ورد کیا، جب یہ تسبیح پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ اس بات کا احساس کا بہترین اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ ہم بھی دن میں آپ سوچیں دانستہ اور نادانستہ کتنی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور کتنا اچھا ہے وہ مومن جو اللہ کی اس جو حضرت یونس علیہ السلام کی یہ جو تسبیح ہے اس کو دہراتا ہے، تو وہ دراصل حق ادا کرتا ہے تسبیح کا، اور وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے. اب جب انہوں نے تسبیح کی اور توبہ استغفار کی تو سنیں اللہ فرماتے ہیں فَنَبَذْنَاهُ بِالْعُرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، آخر کار ہم نے اسے بڑے نڈھال حالت میں، بیماری کی حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا. مچھلی کو حکم دیا اور اس نے آپ کو ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجْرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور اس پر ایک پھلدار درخت اگا دیا. یہ پھلدار درخت اگانے کا مطلب کیا تھا اللہ تعالیٰ کا؟ کیا حکمت تھی اس میں؟ جلدی بتائیں. دھوپ کی تپش نہ لگے آپ کو. سر ان کے جسم کے اوپر بہت وہ سکن خراب ہو گئی تھی. دو چیزیں غور سے سنیں. خوراک کے ایک لیے اور سائے کے لیے. ایک یہ کہ بیلدار درخت ہو تو اس کا سایہ بہترین ہوتا ہے. نمبر دو، اس پر جو پھل لگتا ہے وہ پھل انسان کے کھانے کے لیے بہترین غذا ہوتی ہے. تو یہ یقین جو تھا یہ ایک کدو قسم کی ایک بیل ہے، اور کدو آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے. تو بیل جب اللہ نے اگا دی تو ان کو اس کے سائے میں ایک تو دھوپ سے تپش سے بچ گئے، پھر ان کا کھانا ایسا ہوا کہ وہ، اور پھر اللہ نے اس کے بعد سنے اللہ نے کیا، کیوں کہ وہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے. وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِائَةٍ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا. رسول تھے نا، تو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. فَآمَنُوا، اور ہاں، اور ہم نے ایک خاص وقت تک انہیں باقی رکھا. آمنو، وہ ایمان لائے. یہ تجدید ایمان تھا نا کہ انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی، توبہ استغفار کی، یہ تسبیح پڑھی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پھر اللہ نے ان کو ایک خاص وقت تک زندہ رکھا، باقی رکھا، اور ان کو اتنے سارے افراد کو دعوت دین کا انہوں نے کام کیا. یہ تھا آخری نبی حضرت یونس علیہ السلام، جن کے بارے میں آپ حضرت نوح سے لے کر یہ سیریز ہم نے ختم کی ہے، اور ان انبیاء کے بہترین خواص ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں تاکہ ہم ان سے عبرت لیں، ہم ان سے نصیحت لیں، اور اپنی زندگیوں میں جو بھی خرابی ہیں اس کو دور کریں، اور اللہ کے مخلص بندے بن کے محسن بن جائیں، تاکہ اللہ ہمیں ان اجر سے نوازے جو اللہ کی سنت ہے محسنین کے لیے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ایکسکیوز می سر، یہ جو تھے یونس علیہ السلام، یہ ایک قوم کی طرف پہلے آئے تھے نا، تو ان کو دعوت دی انہوں نے نہیں، تو پھر انہوں نے عذاب کی پیشن گوئی کی اور خود نکل گئے وہاں سے. دیکھیں تو یہاں وہ جو لوگوں نے آیت آپ بیک صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں نا، یہ آیت 1 وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. جی سر. اچھا، کیونکہ یہ اس کے بعد آ رہا ہے تسبیح کے بعد، تو یہ لگتا ہے یہاں پر، مجھے یہ لگتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ یہ واقعہ اس کے بعد کا ہے کہ ان لوگوں تک انہوں نے دعوت پہنچائی. کیوں؟ اس کا بیان بھی آپ دیکھیں نا، تو یہ آ رہا ہے جب ان کو اللہ نے صحت دی، صحت کے بعد پھر انہوں نے نبوت کے فریضے کو بہترین انداز میں انجام دیا. کیا خیال ہے آپ کا؟
سر صرف ایک یہ قوم تھی جس کو عذاب اس پہ آنے والا تھا تو وہ ٹل گیا. اس لیے کہ وہ ایمان لے آئے. اللہ کی سنت یہی ہے کہ جی ایمان سر. لانے والی قوم کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں. یہ تھا 148 تک. اور کل اور انشاءاللہ کل ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو 149 سے 182 ہے اس کو کل ہم ختم کر دیں تاکہ یہ صورت پوری کی پوری ہم ٹھیک طریقے سے سمجھ لیں. اور کوئی آپ کا سوال ہو، آج ہو، کل ہو، یا جب بھی درس ہو تو آپ ضرور کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین سر. اللہ جزاک پاک آپ اللہ. کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو اسی طرح قرآن کے ساتھ جوڑی رکھے، آمین اور آمین ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو. آمین. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. کوئی تجویز ہو، کوئی چیز ایسی ہو جو آپ ضرور بتایا کریں تاکہ ہم اس درس کو مؤثر سے مؤثر بناتے چلیں، تاکہ ہم قرآن کو سمجھیں. اس میں ہی ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح ہے. سمجھ کے، غور و فکر کر کے، اس کی حقانیت کو تسلیم کر کے اور اس پر عمل کریں. جزاک اللہ.